سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے ہی لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اتنا ضروری کام ہے یہ۔ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں، پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں گے۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری منازل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتا ہے نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجیو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد، قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی ہو، مرد کہتے ہیں اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو، اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں، ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے۔ آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے۔ شروع انہوں نے کی تھی اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا۔ ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے، خدا کا خوف کرے۔ اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں۔ نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے، 2 جوڑے جائیں گے، اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں، آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف، سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں۔ تو سیدھے میرے نال بھی ہو گیا۔ او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے، نہ بلائے چاہے نہ بلائے، اس سے ناراض ہونا جائز۔ تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتے۔ اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا، کہنے نے ولیمے تے بھی وہی جان گئے جڑے جانج نال گئے سن، اسی صرف ولیمے تے، بھئی فرض ہے آپ کا جانا، ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے۔ ہمارے بچے، آپ ناراض نہ ہونا، گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں، میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں۔ قرضہ اٹھا کے شادی کر لی،
15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है, वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो अब वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है, घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफ़ेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता है मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया, तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मज़ीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हुए? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा ज़रूर करना, चाहे 1 बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आएँ। ये वफ़ादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाज़िल की तरफ ले कर के जाएँ। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज़्ज़त करेगी। आप तो माँ बदौलत कहते मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वो मैं लेने भी चला जाता हूँ, चूँकि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं फिर वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी? सुने, 2 बातें अर्ज़ करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला। जब आदमी अमीर हो ना, गरीब हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती, गरीब अमीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। हज़रत खतीजतुल कुबरा मक्के की मलका थी, 20-20 कनीज़ें नौकरानियाँ घर में काम करती। फिर सैयदा खतीजा कलमा पढ़ गई, फिर मुसलमान हुई, हुजूर से निकाह हुआ। अगरचे हुजूर ने ऐलान नबुव्वत बाद में किया, लेकिन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते मैं तो उसी वक़्त, ये कलमे का माना जो मैंने बयान किया यही समझ लें, मैं तो उसी वक़्त ही समझ गई थी जब मेरे ग़ुलाम ने आके बताया कि बादल के टुकड़े साया करते, दरख्त इन पे झुकते हैं। फरमाते मैं तो उसी वक़्त ही महबूब की ग़ुलामी में आ गई। निकाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गई। फरमाती हैं मैंने ना ज़ोहर के वक़्त सारा माल हुजूर की खिदमत में दिया, 20 कनीज़ें ग़ुलाम ज़ोहर के वक़्त, और असर से पहले पहले महबूब ने हर शय अल्लाह के रस्ते में तकसीम कर दी। ये वक़्त भी बतौर तमसील है कि जितना ज़ोर असर के दरमियान वक्त होता है, इतने वक्त में बांट दिया हुजूर ने सारा कुछ। इतनी अमीर बीबी और फिर वो गरीब हो जाए। हज़रत खतीजा ने फिर वो वक्त भी देखा कि आपके कपड़ों को 20-20 पैबंद लगे होते थे, 20-20। पहले कभी पानी का प्याला उठ के नहीं पिया, फिर घर में झाड़ू भी देती थी, फिर घर के सारे काम करती। एक दिन ना मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, खाना पका के ना हज़रत खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पैबंद से भरे हुए, पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, पैर चूम रही हैं बहुत सारी चीज़ें। हज़रत खतीजा बावर्ची खाने से खाना पका के निकली और जब महबूब करीम के सामने रखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, गौर से सैयदा का चेहरा देखने लगे। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे खतीजा आपके आने से पहले जिब्रील आ गए और वो अर्ज़ कर रहे थे या रसूल अल्लाह खतीजा खाना लेके आ रही है और जब वो आ जाए तो उसे उसके रब का सलाम कह दीजिएगा। अगर खातून अपने खामद की खिदमत करे, अगर वो ये ज़ौक़ बनाए, ये मिजाज। अब तस्वीर का बिल्कुल दूसरा रुख भी देखें, ये कंजुल माल में ये भी हदीस है और हदीस की रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। बस बात ख़त्म करने लगा हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं दोपहर को हुजूर आराम करते थे, खाने के बाद लोग मिलने नहीं आते थे, पर एक दिन ना एक बूढ़ी अम्मा आ गई। उसने जब दरवाजे के सामने आके वो बोली तो हुजूर जल्दी से उठे, खुद दरवाज़ा खोला, खाना खिलाया, खजूरें दी, सिरका दिया, प्यार किया, मोहब्बत फरमाई।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا۔ جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے۔ میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے۔ کہتے میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا۔ کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ ختیجہ کی سہیلی تھی، یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، ختیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تحفے بھی دیتی تھی۔ آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی، میں نے اسی طرح وقت دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تحائف دی ہیں، اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان۔ محبوب فرمانے لگے وعدے، عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے۔ بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے۔ دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، محفل میں تو سارے نیک ہوتے ہیں، تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہیں، نکاح کو آسان کریں۔ پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے ہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے، طلاق کے مسائل، ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو۔ بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں، تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا، اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں۔ اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو، میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی، اور حق مہر شرعی۔ حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا، جتنا کوئی یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، جتنا خامد حق مہر حیثیت ہو اتنا دے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ، کسی بیوی کے پاس اگر حق مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں، ان سے پیسے لے کے، چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے، حق مہر والے متبرک ہیں وہ لے لے، کہتے تھے ان پیسوں کا شہد خرید کے پیو، پرانے سے پرانے بخار میں بھی اللہ شفا عطا کر دے گا، اس لیے کہ وہ برکت والے پیسے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری اس عزیز پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ کریم ان کی زندگی کے سارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ آپ کی محفل اگر جاری رہے گی بڑی اچھی بات ہے، محفلیں تو سرکار کی ہیں۔